حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وضو بھی تہجد کا کروایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نہ تو مالدار ہوں، نہ میرے پاس کوئی بینک بیلنس ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ میرا کوئی کاروبار ہے، ظاہری رنگ و صورت بھی میری نہیں ہے، مجھے کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن پھر آیا، وہ پھر حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ربیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ حضور نہ تو مالدار ہوں، نہ کوئی میرے پاس گھر ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ تیسرا دن ہوا تو حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا، میں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مجھے ارشاد فرما رہے ہیں اور میں 2 دن سے لگاتار انکار کر رہا ہوں، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ وہ حضور ہیں، اگر میں ان کی بارگاہ میں اگر عرض گزار ہو بھی جاتا ہوں، حضور تو ہمیں عطا کرنے والے ہیں، وہ تو عطا کر دیں گے۔ اب وہ پکا دل کا ارادہ کر کے وہاں سے نکلے کہ آج اگر حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے، تو آج میں کہوں گا کہ حضور جیسے آپ چاہیں ویسے فرما دیجئے۔ تو آج گئے اور جا کر حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے، اور دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ ابھی حضور علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وضو مکمل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ساز پہ کھڑا تھا کہ ابھی حضور علیہ السلام پوچھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ربیہ وضو مکمل ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلتا چلا گیا، میں وہاں سے حضور علیہ السلام کے کاشانِ اقدس سے نکل رہا تھا اور بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید حضور علیہ السلام ابھی آواز دیں گے پیچھے سے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی حضور علیہ السلام کی کاشانِ اقدس کے دروازے پر پہنچا تھا، میں نے دیکھا مڑ کر تو حضور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے تھے۔ تو میں باہر جیسے ہی نکلا، میرا قدم دروازے سے باہر ہوا تو آقا علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا اے ربیہ، اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اب بھاگتا ہوا حضور کے نزدیک آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا آپ چاہیں ویسا فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے میں چلا جا، وہاں پر اس قبیلے کے سردار سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر لے۔ واہ میرے محبوب کی کیا شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ربیہ کو بھیجا۔ حضرت ربیہ بن کعب جب اس قبیلے کے اندر پہنچے اور جا کر کہنے لگے اس قبیلے کے سردار سے، فرمایا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے تمہارے پاس، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرما دو۔ تو وہ اب جو لڑکی کی ماں تھی اور اس کا والد تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹی کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے، آج کے دور کے اندر بھی دیکھا جائے تو بیٹی کے معاملے کے اندر ہر شخص سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور یہ نہیں کہا کہ انکار نہیں کیا کہ ہم تمہیں رشتہ نہیں دے رہے، تمہارے پاس نہ بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس نہ جائیداد ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کس کا ہے۔ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ میری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضور میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تم جا سکتے ہو۔ اب حضرت ربیہ بن کعب آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور پلٹ کر دروازے کی طرف جیسے ہی نکلنے لگا تو پیچھے سے پردے کی اوڑ میں بیٹھی ہوئی وہ لڑکی، وہ یوں مجھے پکارا اور کہا، اے غلام رک جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رکا اور پلٹ کر پیچھے مڑا تو وہ اپنے والدین سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، ابا جی آپ میری وجہ سے پریشان ہیں نا، آپ میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں، مجھے آپ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیجئے۔
مجھے یقین ہے کہ رب اور اس کا رسول مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، رب اس کا رسول مجھے کہیں پر رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پلٹا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا کہ ابوبکر صدیق، کھجور کی گٹلی کے برابر مجھے سونا چاہیے، پوچھو گے نہیں کس لیے چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیجئے کس لیے چاہیے، ارشاد فرما دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے ربیہ کی شادی ہے، میں اسے دوں گا، اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے گا، وہ اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے گا۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ ایک بکری چاہیے، پوچھو گے نہیں کس لیے چاہیے؟ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے کس لیے چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے ربیہ کی شادی ہے، اس کے ولیمے کے لیے ہمیں سالن تیار کرنا ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بالکل ہو جائے گا، بکری بھی مل جائے گی، سالن بھی تیار ہو جائے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے کس طرح بے پناہ محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب میں سے مجھے کچھ پیسے عطا فرمائے اور فرمایا کہ اپنی بیوی کے لیے اس میں سے جا کر سوٹ بھی خرید لو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ فرماتے ہیں کہ میری شادی کا مکمل خرچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اٹھایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری شادی کروائی۔ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے اوپر کیسے رحمت کا ہاتھ رکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے شفقت کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ کتنی شفقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ آج ایک شفقت کی داستان ہمیں سننے کو میسر آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اگر اس میں مجھ سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سراپا التجا ہوں، مولا مجھے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لے